السلام علیکم پیارے پیارے دوستوں، میرا نام ہے اسما بشیر بنگش اور پیشے کے اعتبار سے میں وکیل ہوں. اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کی لوگوں کو تھوڑی سمجھ نہیں آئی، لوگوں کو کچھ ابہام تھے اس میں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک اور ویڈیو بنا کے ان کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو ختم کر دوں. تو دوستوں ایسا ہے کہ عورت اپنے حق مہر کے، یہ نکاح نامے سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، جب عورت اپنے حق مہر والے خانے میں، ٹھیک ہے، یہ لکھواتی ہے کہ میرا حق مہر اتنا ہوگا، فار ایگزامپل 1 تولہ، 10 تولہ، 25 تولہ، 50 تولہ، اور اس کے ساتھ یہ گھر ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور یہ ہوگا، اور یہ ہوگا، یا نہیں ہوگا، یا جو بھی ہوگا لکھوائے گی. وہ اگر اس میں لکھا ہے معجل، یعنی کہ عین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ادا ہو گیا ہے ابھی اسی وقت، ٹھیک ہے. اور اگر اس میں لکھا ہے مؤجل، میم واو اور اوپر حمزہ جیم لام ہے، مؤجل ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ تاخیر سے ادا ہوگا یا اند طلب ہوگا، جب وہ طلب کرے گی، ڈیمانڈ کرے گی، تب اس کو ملے گا، ٹھیک ہے. اب اگر جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جو معجل ہے وہ اگر اس کو، فار ایگزامپل بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں حق مہر دیا تھا لیکن ہم سے پھر واپس لے لیا گیا یا ہم سے چھین لیا گیا یا وٹس ایور. یہ پروف کرنا پھر لڑکی کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے حق مہر جو مجھے دیا تھا وہ مجھ سے واپس لے لیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اگر وہ معجل نہیں لکھا ہوا، معجل نہیں لکھا ہوا اور مؤجل لکھا ہوا ہے، تو دیٹس مین کہ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، جب بھی ہو، وہ اس کو، مرد کو ادا کرنا ہی ہوگا. ان کیس آف طلاق کورٹ میں عورت کورٹ سے رجوع کر کے اور اپنا حق مہر جو ہے وہ پورا کا پورا وصول کر سکتی ہے. اب اگر خلا ہے تو خلا میں پھر کنڈیشنز ہوتی ہیں. خلا کی بہت ساری کائنڈز ہوتی ہے، کس بیس پہ آپ، یعنی گراؤنڈز ہوتے ہیں خلا کے. خلا تو ایک ہی کائنڈ کی ہوتی ہے لیکن اس کے گراؤنڈز ہوتے ہیں کہ آپ کس بیس پہ خلا لے رہے ہیں. تو پھر اس میں سے کچھ گراؤنڈ ایسے ہیں کہ اگر آپ اس بیس پہ خلا لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ایک تفصیل الگ سے، اس پہ ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گی. لیکن اگر آپ خلا لے رہے ہیں تو کچھ گراؤنڈ ایسے ہیں کہ ان میں آپ کو 50% جو ہے وہ، یا 25 یا 15 اکارڈنگ ٹو جو بھی آپ کا وہ گراؤنڈ ہوتا ہے، جج ڈیسائیڈ کرتا ہے میرٹ پہ، تو اس میں آپ کو کچھ حق مہر مل جاتا ہے. ادروائز جو آپ نے حق مہر لیا ہوتا ہے، جو معجل ہوتا ہے اور آپ نے لے لیا ہوتا ہے نکاح کے وقت میں، تو آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ حق تفویض کے حوالے سے کہی تھی، جس میں نے یہ کہا تھا دوستو کہ اگر حق تفویض ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو، غالباً 18 نمبر کالم ہے شاید، اس میں حق تفویض لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو یہ حق دے دیا ہے تو عورت بھی شوہر کو ویسے ہی طلاق دے سکتی ہے جیسا شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے. اب میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ لیکن بیوی اپنے شوہر کے طلاق دینے پر کوئی شرط نہیں رکھ سکتی. فار ایگزامپل بیوی یہ کہے کہ مجھے اگر تم نے طلاق دی تو 10 لاکھ روپے دو گے، تو یہ اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں لیکن تم بچے نہیں پیدا کرو گی. شادی ہو گئی، کنزیوم ہو گئی، لیکن وہ اسے کہے تم بچے نہیں پیدا کرو گی، کل کو وہ پریگننٹ ہو جائے اور اس کا بچہ ہو جائے، تو پھر شوہر کہے کہ ہم نے تو کانٹریکٹ کیا تھا کہ تم نہیں کرو گی. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. کچھ چیزوں کو اختیار جو ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہوتا. ان چیزوں پر ہم کسی قسم کی پابندی نہیں لگا سکتے دوستوں. اسی طرح شوہر کے طلاق دینے پر بیوی جو نکاح ہو رہا ہو تو اس پہ کوئی شرط نہیں رکھ سکتی کہ اگر مجھے طلاق دی تو تم اتنے پیسے دو گے، یا گھر دو گے، یا یہ دو گے، یا وہ دو گے. جو ہم شرط رکھتے ہیں وہ حق مہر کے خانے میں رکھتے ہیں. حق مہر کے خانے میں جو شرط عورت نے رکھی ہوگی وہ اس کو ضرور بضرور ملے گا. مجھے امید ہے کہ میں نے کچھ کلیئر کیا ہوگا. پھر بھی اگر کسی کو کلیئر نہیں ہے تو وہ مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے اور میں ضرور اس کو جواب دوں گی. بہت شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں.